آج کا انسان انسانیت کی سطح سے بالکل گر چکا ہے، اور سچویشن یہ ہے کہ انسان میں انسان کی خوبی تلاش کی جائے تو وہ نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ، چونکہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پر بہت سارے نوجوان تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور اس علاقے کے اندر الحمدللہ پڑھے لکھوں کی اچھی تعداد بھی موجود ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اب کورس کروائے جاتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے۔ یہ کورس کرائے جاتے ہیں، یعنی انسان کو انسان کیسے بنایا جائے، اس میں کیا خوبیاں پیدا ہوں جس کی وجہ سے اسے انسان کہا جا سکے اور وہ ایفیکٹو ہو سکے، یہ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ یعنی اب آپ سوچئے، وہ انسان جسے پروردگار نے بہت عزت عطا فرمائی، سربلندی عطا فرمائی، آج اسے خود ہی کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا کیا کمالات موجود ہیں اور اسے کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے اور کس راستے پر چلنا چاہیے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ موٹیویشنل اسپیکر بڑے بڑے ہال کے اندر لاکھوں روپے فیس لے کر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس کراتے ہیں، اور جس میں انسان کے اندر ان خوبیوں کے حوالے سے پیدا کرنے کی طرف آگاہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایفیکٹو پرسنالٹی بن سکے۔ ہم بھی الحمدللہ اللہ کے گھر میں یہ تربیتی اجتماع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی کمیوں کو دور کر کے ایک مؤثر مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ سکیں۔ وہ کون سی خامیاں ہیں ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہماری عزت تار تار ہو رہی ہے، وہ کون سی چیز ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی جس کی وجہ سے وقار کا تاج اتر گیا، اسے آج سمجھنا ہے۔ ایک نشست میں تو آپ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک صفت کے حوالے سے آپ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور قرآن مقدس کی روشنی میں آج میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ کس بندے کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو فارمولہ اللہ اور اس کے رسول دیں وہی فارمولہ در حقیقت کامیابی کا فارمولہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلندی کا ایک عظیم نسخہ پہلے تو یہ ذہن میں رہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے اچھی طرح سماعت فرمائیں۔ کوئی کسی کو نہ بلند کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو پست کر سکتا ہے، بلندی دینے والا بھی اللہ ہے اور پست کرنے والا بھی اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جسے چاہے ملک عطا فرمائے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ تو یہ بات پہلے سے ذہن کے اندر نقش کر لیں کہ اللہ جسے چاہے بلندی عطا کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے بتا دیے کہ اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں بلندی عطا کرے گا۔ بڑا واضح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ کون بلندی عطا کرے گا؟ اللہ بلندی عطا کرے گا، یہ حضور نے فرما دیا۔ ایک صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ صفت اتنی طاقتور ہے کہ اس شخص کی بلندی اللہ لکھ دیتا ہے اور اسے بلند و بالا مقام عطا کر دیتا ہے، اور وہ صفت ہے تواضع، عاجزی، انکساری، بچ جانا اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور سب کچھ اللہ رب العزت جل جلالہ کو جاننا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی قدرت اور کبریائی کے سامنے جھک جانا، بچ جانا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرا مولا اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھیں تواضع کسے کہتے ہیں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو دل و دماغ میں بٹھا کر
اس پر عمل کی کوشش کر سکیں۔ تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دے، جو کچھ اللہ فرمائے اس کے آگے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو جھکا دے۔ پتہ چلا جو اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکتا گویا اس کے اندر تواضع نہیں ہے، وہ اکڑتا ہے، وہ کبر کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو اس طاقتور رب کے سامنے جھک جاؤ، بچ جاؤ۔ مولا کا حکم ہے، مولا کا فرمان ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کے فیصلے پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے، اسے کہتے ہیں تواضع۔ اب تھوڑا سا لفظ کا معنی، چونکہ سرکار نے فرمایا من تواضع، تو یہ تواضع جو ہے یہ کس مادے سے نکلا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا معنی کیا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ تواضع ذیاتن سے ہے جس کا معنی ذلت و پستی ہے، ذلت و پستی، اللہ کے لیے اپنے نفس کو ذلیل اور پست بنانا۔ سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا جملے پر، اللہ کے لیے، کس کے لیے پہلے بتائیں؟ اللہ کے لیے، پہلے ذہن میں رکھیے، اللہ کے لیے اپنے نفس کو ذلیل اور پست بنانا باعث عزت ہے، اور دوسروں کے لیے ذلیل و پست بنانا باعث رسوائی ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا، عاجز اور منکسر المزاج ایک الگ چیز ہے، یعنی اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں، ایک جنرل انسان کے سامنے، کوئی ارب پتی آیا اس کے سامنے بچھ گئے، کوئی ایسا بندہ آیا جو طاقتور ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن اس کے سامنے بچھ گئے، تو اس سے اللہ عزت نہیں عطا کرے گا، اس سے اللہ ذلت عطا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی طاقت کے سامنے بچ جائے تو مولا اسے اٹھا کر عزت کی سربلندی عطا کر دے گا۔ جھکو اس کے سامنے، کچھ نہ سمجھو خود کو، اس کے سامنے بچ جاؤ۔ جب اس کے سامنے آدمی خود کو عاجز بنا دیتا ہے، اس کے سامنے آدمی اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، مولا تیرے سامنے میری حیثیت ہے ہی کیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب انسان خود کو اللہ کے سامنے اتنا عاجز اور پست بنا لے تو مولا پھر اس بندے کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ اس کو میں نماز کے ذریعے بتا دوں۔ آدمی پہلے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس میں بھی عاجزی ہے، کھڑے ہونے میں بھی عاجزی ہے۔ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ کرنا، بتائیے نا، آپ مجھے جواب دیجئے، کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، ہاتھ باندھ کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے عاجزی کے ساتھ۔ بھئی ظاہر سی بات ہے کسی کو بڑا مان کر کے آدمی اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیتا ہے، پھر اس کا جی اس عاجزی سے نہیں بھرا تو پھر وہ جھک گیا، رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں جا کر کیا کہتا ہے؟ پہلے شروع کیا ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں گیا تو کہا سبحان ربی العظیم، جھک کر کہہ رہا ہے میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکا، پاک ہے وہ ذات جو میرا رب ہے اور سب سے عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم کہہ کر کے وہ اپنے آپ کو جھکا لیتے۔ کس کے سامنے؟ بولیے۔ ابھی اس کا جی نہیں بھرا اتنے جھکنے پر، پھر وہ سجدے میں جا کر پورا پچ جاتا ہے۔ اب صرف گردن نہیں جھکتی، اب گھٹنے بھی جھک گئے، ہاتھ بھی جھک گیا، سر بھی جھک گیا، ناک بھی جھک گیا، آنکھیں بھی جھک گئیں، گویا پورا اپنے رب کی بارگاہ میں اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا اور بتا دیا میرے نزدیک کوئی بڑا نہیں ہے، تو ہی بڑا ہے، میں عاجز ہو کر پست ہو کر تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے جو میرے سامنے اس طرح سے عاجز ہو کر کے بچ جائے کیا میں اسے عزت عطا نہ کروں؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بلندی عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، بلندی ہی کی بات کی جا رہی ہے، عظمت ہی کی بات کی جا رہی ہے۔ کسی طاقتور انسان کے سامنے انسان نہیں جھک رہا، کہہ رہا ہے کہ عظمت والا میرا رب ہے، اعلیٰ میرا رب ہے، میں اس کے سامنے جھکا ہوں۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ جو خدا کے سامنے جھک جائے خدا اسے گرنے نہیں دیتا، اسے اٹھا لیتا ہے، اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کے لیے اس کی طاقت۔ اب ہماری قوم اللہ کی طاقت و قدرت ہی کو تو نہیں جانتی نا، مالدار کی قوت کو جانتی ہے، تخت و تاج کے مالکوں کی قوت کو جانتی ہے، اللہ کی قدرت کو کون جانتا ہے؟ یہ اللہ والے جانتے تھے، اللہ کی طاقت کو اللہ والے جانتے تھے، اللہ کی قدرت کو اللہ والے جانتے تھے۔ اب میں یہاں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے
کہ کچھ ہمیں شہرت مل گئی، کچھ دولت مل گئی، کچھ اقتدار مل گیا، کچھ عہدہ مل گیا، تو ہماری پوزیشن تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے، پھر ہم خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، بہتر سمجھنے لگتے ہیں، بہتر۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، ایسا ہی معاملہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے سے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور قریب ہی کے اندر ایک بوٹل پڑی ہوئی ہے، دریا کے کنارے عورت ساتھ میں اور بوٹل۔ مان ذہن میں ایک خیال آ گیا، عجیب آدمی ہے، اسے ذرا بھی خیال نہیں، اور یہ خیال آ گیا میں تو کم سے کم اس سے بہتر ہوں۔ توجہ چاہوں گا جملے پر، بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو یہ خیال آیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی ذہن کے پتہ نہیں اس غلط کام کے لیے یا اس میں شراب ہے یا کیا ہے، تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں اس سے تو بہتر ہوں۔ اچانک یہ خیال آتے ہی سامنے سمندر تھا، طوفان اٹھا سمندر کے اندر، اور سمندر کے اندر ایک کشتی تھی جو ہچکولے کھانے لگی، اس میں 6 لوگ سوار تھے۔ وہ نوجوان جو عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگا کر جیسے تیسے کر کے وہ 6 لوگوں کو بچا کر کنارے پر لے آیا، اور پھر اس کے بعد اس کے چھلانگ لگانے کو دیکھ کر بایزید بسطامی حیرت میں تھے کہ یہ دریا میں اپنی جان کو داؤ پہ لگاتے ہوئے چھلانگ لگا دیا ہے، دیکھو ذرا کیا کرتا ہے۔ جب بچا کے لے کر کے آئے تو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے کہتا ہے، بایزید ایک کو تو بچا لیتے، بایزید ایک کو تو بچا لیتے، اور سنو بایزید یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی میری ماں ہے اور یہ بوٹل پانی کا ہے۔ بایزید نے مٹی اٹھائی اپنے سر پر ڈالی اور کہا افسوس افسوس افسوس، میں نے کیا کہہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو مجھ سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ اور پھر کہنے لگے آج کے بعد میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ابھی جا ہی رہے تھے کہ مولا نے امتحان میں گرفتار کر دیا۔ ایک شخص اپنے کتے کو لے کر کے آ رہا تھا، اس نے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے پوچھا، او بایزید ذرا یہ تو بتاؤ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر؟ اس نے کہ دل میں ارادہ کر لیا تھا نا کہ میں اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھوں گا، تو قدرت نے فوراً امتحان میں ذرا دیکھوں بایزید اب کیا کہتے ہیں، امتحان میں ڈال دیا فوراً۔ بایزید بسطامی سے اس شخص نے کہا کہ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ اب جواب سنیے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا، فرماتے ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا بہتر ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ اللہ والے کبھی خود کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ خدا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، اور اس کے سامنے جھک جاتے تھے، بچ جاتے تھے، اس کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاتے تھے۔ کون اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا؟ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، کبھی مال کا تکبر، کبھی شہرت کا۔ اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں کہ آج تھوڑی سی دولت آ گئی تو لوگ اپنی آفس کے اندر چھوٹی سی عبادت گاہ جیسا کمرہ بنا لیتے ہیں، اور مسجد میں صرف جمعہ کو خطبے کے ٹائم پر آنا وہ اپنی شان سمجھتے ہیں، جلدی سے مسجد کے اندر آنا وہ یہ سمجھتے یہ تو غریبوں کا کام ہے، ہمارے پاس کیا کمی ہے، ہم تو جائیں گے جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھ کر کے چلے آئیں گے۔ یہ بچنا نہیں ہوا، یہ بچنا نہیں ہوا۔ بچنا اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم خود کو کچھ نہ سمجھو، خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل پست اور اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ جب خدا کے سامنے کوئی اپنے آپ کو ذلیل و پست و حقیر سمجھتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں بزرگوں نے تواضع کی الگ الگ تعریف فرمائی ہے، عاجزی انکساری کیا ہے تھوڑا سا سمجھیں۔ میں بڑی بات تو نہیں کرتا، تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے آج سمجھ لیا اور کوشش کی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا۔ اب سنیے تواضع کسے کہتے ہیں۔ حضرت شیخ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بڑے زبردست محدث گزرے ہیں، بڑے زبردست۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی شریف میں درس دیا کرتے تھے، اور جس راستے سے حضرت فضیل بن عیاض گزرتے تھے نا، اس راستے میں جانور کبھی پلیدی نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ فضیل بن عیاض کے گزرنے کا راستہ ہے، جانور بھی اس راستے کا احترام کرتا جس راستے سے حضرت فضیل بن عیاض جاتے۔ ایک دن اس راستے سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، دیکھا تو وہاں نجاست پڑی ہوئی تھی، چیخ نکل گئی
کیا فضیل اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ہاں حضرت فضیل بن عیاض کا وصال ہو گیا۔ تو مدینے کے علماء اور مشائخ کہنے لگے کہ فضیل اس دنیا سے نہیں گیا، اللہ کا ڈر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے کہ حضرت فضیل کا حال یہ تھا کہ ان کے سامنے جب کوئی کہتا نا اللہ تو کانپنے لگ جاتے، ڈرنے لگ جاتے، کپکپی طاری ہو جاتی، اتنا اللہ سے وہ ڈرتے تھے۔ انہوں نے تواضع کی تعریف کیا، ڈیفینیشن آف تواضع انہوں نے کیا بتائی؟ تو شیخ فضیل ابن عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں تواضع یعنی عاجزی کا مطلب یہ ہے، یعنی خود کو نہ سمجھنا، اور عاجزی اور انکساری کا مطلب بتا رہے ہیں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول کرو۔ بہت غور سے سنیے گا، بڑی پیاری تعریف فرمائیے، بڑی پیاری بات، اتنی پیاری اگر ہم تھوڑا سا اپنا کریکشن کر لینا تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ بڑی پیاری تعریف فرماتے ہیں، عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول کرو، چاہے وہ بات کوئی بچہ کہے یا ناسمجھ انسان۔ اگر ایک ننھا سا بچہ بھی کوئی حق بات کہہ دے تو تمہارے اندر تواضع ہے، اس کی علامت یہ کہ حق بات کو تم دیکھو گے، کہنے والے کو نہیں دیکھو گے، فوراً اسے قبول کر لو گے۔ اگر یہ قبول کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا اور تم نے قبول کر لیا تو اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ بچہ کیا علماء کہتے ہیں پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارے کیا شادی بیاہ، ناچ گانے باجے تماشے دیکھ لیجیے نا، کوئی قبول کرنے کے لیے۔ کہاں سے اللہ بلندی عطا کرے گا؟ اکڑتے ہو اللہ کے فرمان کے سامنے، تکبر کرتے ہو اللہ کے حکم کے سامنے، یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس کیا کمی ہے، میں کیوں اللہ کے فرمان کے سامنے جھکوں؟ معاذ اللہ، اللہ بلندی عطا نہیں کرے گا۔ فرمایا گیا بچہ بھی اگر کوئی تمہیں حق بات کہہ دے فوراً قبول کر لو، جھک جاؤ اللہ کے حکم کے سامنے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیوار پر بھی اگر کوئی نصیحت لکھی ہو تو اسے قبول کر لو، اسے قبول کر لو، اور اگر تم نے قبول کر لیا تو یوں سمجھو کہ اللہ عز و جل نے تم کو تواضع کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ عز و جل عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔